نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر بر وقت مسجد میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا، اور سب سے بڑا انعام اکرام اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا۔ سامعین، جہاں یہ دور فتنوں کا دور ہے، کسی شخص کو یہ معلوم نہیں کہ میرے دل کے اندر ایمان موجود ہے یا میرے کسی عمل کے ذریعے سے کی وجہ سے وہ ایمان میرے دل سے نکل گیا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے، قرب قیامت میری امت کے لوگ اس حال میں ہوں گے کہ ایک شخص صبح تو ایمان کی حالت میں کرے گا مگر شام کو اس کے پاس ایمان موجود نہیں ہوگا، اور کوئی شخص ایسا ہوگا جو رات میں ایمان کی حالت میں تو سوئے گا مگر صبح ایمان کی حالت میں اٹھے گا نہیں، اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہوگا۔ اور مفسرین اس کی تفسیر میں، محدثین اس کی تفسیر میں بڑی چیزیں ذکر کرتے ہیں کہ اس دور کے اندر ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہے، معلوم نہیں کہ ہم نے کون سی ایسی بات کہہ دی ہو یا کون سا ایسا عمل کر دیا ہو جس کی وجہ سے ہم ایمان سے خارج ہو چکے ہوں۔ تو ہم نے صبح تو ایمان کی حالت میں کری، دن میں کوئی ایسی بات کہی، ایسا عمل کیا کہ شام کو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا رات کو ہم تو سوئے ایمان کی حالت میں، صبح کوئی ایسا عمل کیا، رات میں ہی کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے ہم ایمان سے فارغ ہو چکے۔ تو اب جب یہ دور ایسا چل رہا ہے اور مزید اس دور کی سختیاں ہمارے اوپر کہ آپ دیکھیں کس قدر کثرت اموات ہے، کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا دانا و بینا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میرا وقت ابھی بہت دور ہے، میری موت کا وقت ابھی قریب نہیں ہے، ابھی میں جو ہے بچہ ہوں تو جوان ہو جاؤں گا، پھر اس کے بعد بوڑھا ہو جاؤں گا، پھر کوئی بیماری لگے گی، پھر اس کے بعد موت آئے گی۔ یا کوئی جوان کہے کہ ابھی تو میں بوڑھا نہیں ہوں، ابھی میری عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، تو 100 سال تک تو جیوں گا۔ یا صحت مند کہے کہ مرنے والے تو بیمار ہیں، میں تو صحت مند ہوں۔ تو یہ کثرت اموات نے ہمیں بتا دیا کہ ہم میں سے ہر کوئی شخص بس یہ موت کی تیاری کر کے رکھے، معلوم نہیں کوئی کیسا لمحہ آ جائے ہماری زندگی میں کہ ہمیں اس دنیا کو جو ہے خیر آباد کہنا پڑے، جس کے متعلق قرآن مقدس میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں اللہ تعالی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور
کل قیامت کے دن تمہارے سب کیے ہوئے اعمال تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا دیں گے قیامت کے دن جو تم نے کیا ہے۔ فمن زحزح عن النار، پس جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت فقد فاز، اور وہ شخص جو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تحقیق کہ وہ کامیاب ہوا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا جو ہے یہ محض کھیل تماشا ہے، یہ دکھلاوا ہے، یہ محض جو ہے دھوکہ ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے۔ تو معلوم نہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص کس حالت میں اچانک اس کو موت آ جائے۔ تو موت سے پہلے موت کی تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں والعصر، مجھے قسم ہے اس زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ شخص جس نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق، اور جو حق پر چلا اور حق کی دعوت دی، وتواصوا بالصبر، اور جس نے صبر کیا اور صبر کی دعوت دی۔ کہ ہم میں سے ہر کوئی خسارے میں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بس میرے اعمال جو ہے وہ کافی ہے میرے لیے، میں نے جتنے عمل کیے، کوئی شخص نمازی ہے تو کہے کہ میری نمازیں کافی ہے، کوئی شخص نمازی نہیں ہے، روزے دار ہے پکا سچا، تو کہے میرے روزے کافی ہیں، کوئی شخص نہ نمازی ہے نہ روزے دار ہے، صدقہ خیرات بہت زیادہ کرنے والا ہے، تو وہ کہے نہ میرا یہ صدقہ خیرات کرنا میرے لیے کافی ہے۔ کہ ہم میں سے ہر کوئی شخص سب سے پہلے یہ تک نہیں جانتا کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے بالکل مخصوص اور مفصلاً ایمان پر بیان کیا تھا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیک عمل کرے اور اس کو اس نیک عمل پر خوشی ہو، اور جو شخص تم میں سے کوئی برا عمل کرے اور اس کو اس کیے ہوئے برے عمل پر شرمندگی ہو، ندامت ہو، تو وہ سمجھ لے کہ میرے دل کے اندر ایمان ہے۔ اب بتائیں کہ ہم کتنی موت کی تیاری کیے ہوئے ہیں یا کتنی موت کی تیاری کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، فرمایا، اے چچا جان، کیا میں آپ کو کوئی عطیہ نہ کروں؟ کیا آپ کو میں کوئی تحفہ نہ دوں جس سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں اور آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں؟ اب یہاں ایک چیز جو مخصوص ذکر کی گئی، جہاں بھی احادیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے کہ اس عمل کو کرنے سے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو وہاں سے اس عمل سے مراد ہوتی ہے صغیرہ گناہ۔ مگر یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے تمہارے تمام گناہ معاف ہو سکیں، صغیرہ اور کبیرہ، صغیرہ اور کبیرہ دونوں بتائے۔ پھر فرمایا اگلے اور پچھلے، پھر فرمایا اعلانیہ کیے ہوئے اور چھپ کر کیا ہوئے، پھر فرمایا جان بوجھ کر کیے ہوئے اور انجانے میں کیے ہوئے، یہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ ایک نماز پڑھیں، 4 رکعت نماز پڑھیں۔ نماز کون سی بتلائی؟ صلاۃ التسبیح۔ اور پھر اس کا پورا طریقہ بتایا اور فرمایا، پھر آخر میں فرمایا کہ اس نماز کو آپ ہر روز پڑھیں۔ اگر یہ نہ کر سکو
تو ہفتے میں ہر جمعہ کو پڑھیں، اگر یہ نہ کر سکو تو ہفتے میں کم از کم ایک بار پڑھ لو۔ پھر فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اگر آپ اس سے بھی آگے چلے جائیں یہ بھی نہ ہو سکے تو فرمایا کہ عمر میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ کہ ہمارے لیے کتنی عظیم ترین ہمیں تحفہ انعام مل گیا اس حدیث میں، کہ آدمی کو یہاں نہیں بتایا گیا کہ آپ نے بہت لمبا چوڑا صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے، آپ نے کوئی تعمیر و ترقی کا کام کرنا ہے، کوئی جس میں آپ کا پیسہ لگ رہا ہے، جس میں آپ کی جان لگ رہی ہے، آپ کا کوئی جو ہے جنس میں صدقہ لگ رہا ہے، نقدی صدقہ لگ رہا ہے۔ فرمایا نماز پڑھنی ہے، اور نماز کون سی؟ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، جس کا طریقہ میں یہاں نہیں بیان کروں گا اس وجہ سے کہ آپ میں سے ہر کوئی شخص اس کے متعلق شوق رکھے اور خود اس نماز کے طریقے کو سیکھے، اور چاہے وہ اس حدیث میں پڑھ کر سیکھے یا پوچھ کر سیکھے، کیونکہ جس شخص کو نماز کی رغبت نہیں، نماز کا شوق نہیں، اس کو وضو کا طریقہ بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ جس شخص کو ابھی نماز ہی نہیں پڑھنی تو اس کو پاکی کا، طہارت کا طریقہ بتانے کا کیا فائدہ؟ پھر جو شخص شوق میں ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ جب ہم میں سے کسی کے ہاں کوئی انتقال ہو جاتا ہے، کوئی شخص، تو وہ آ کر تفصیل کے ساتھ طریقہ سیکھتا ہے کہ حضرت بتائے میرے والد صاحب کی مغفرت کیسے ہو جائے، بتائیں میرے مرحوم کو میں کیسے غسل دوں، بتائیں کیا میں چوتھا 10واں 40واں کروں، بتلائیں قبر کب باندھوں، بتلائیں جی یہ ہے وہ ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے اس وقت کہ یہ کام میرے اپنے کرنے کے ہے کہ میں کروں گا، میرے کسی اپنے قریب جس کا انتقال ہوا ہے اس کو جو ہے اس سے راحت ملے گی۔ پھر اسی طریقے سے جو شخص جو ہے حج کے لیے وہ فارم بھر چکا ہوتا ہے، پیسے بھی بھر چکا ہوتا ہے، تو اس کو شوق ہوتی ہے اور وہ شوق میں آ کے پورے حج کا طریقہ سیکھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب شوق ہوگا آپ میں سے کوئی ہر کسی کو کہ ہم نے صلاۃ التسبیح کو پڑھنا ہے، تو آپ طریقہ بھی سیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم میں سے اللہ تعالیٰ کریں کہ ہر ایک کو اس نماز کو پڑھنے کی توفیق ملے۔ اور اس کے علاوہ موت کی تیاری میں یہ ہے کہ انسان توبہ استغفار کی کثرت کرے، اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے توبہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اس کو چھوڑنے کی پوری مکمل تدبیر کرے، اگر گناہ کے علاوہ کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کی حق کی ادائیگی کی کوشش کرے۔ ایک شخص نے کسی کا حق مار رکھا ہو اور وہ کہے کہ میں توبہ استغفار کروں گا، استغفر اللہ تسبیحات، تو یہ توبہ کا بیسک طریقہ ہی نہیں ہے۔ جب طریقہ نہیں اختیار کیا گیا تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی عمل ہم سے غلط ہوا ہے، جیسے نمازیں کسی کی چھوٹی ہوئی ہے، تو توبہ کے پہلے طریقے میں آتا ہے کہ اس نے نمازوں کی ادائیگی کی تدبیر اختیار کرنی ہے۔ وہ چاہے قضاء عمری پڑھے، 5 وقت نمازوں کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ اپنی اپنی قضا نماز پڑھے، یا کوئی ایک وقت مخصوص کرے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے کہ یا اللہ میں نے پڑھ تو لی مگر معلوم نہیں کہ میں نے قضا پڑھی، یہ قبول آپ کریں گے یا نہیں ہے کریں گے، یا اللہ میری توبہ، آئندہ میں اس نماز کو پڑھوں گا، آپ قبول کر لیں۔ پھر اس کے بعد توبہ کا آخری درجہ یہ ہے کہ انسان سے جو گناہ ہوا ہے اس کو دوبارہ نہ کرے۔ اس طریقے سے جب ہم موت کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب کو نفع ہوگا، ہم سب مطمئن ہوں گے کہ یا اللہ اب جو میری موت آئے تو میں اطمینان سے مروں گا، کیونکہ میں پیچھے اپنے کوئی گناہ چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے ذمے کوئی قرض کوئی حق لے کر نہیں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔